بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم۔ پہلے سے ایک بات ذکر کی جا رہی ہے، کئی جمعے ہو گئے اس بات کو بتاتے ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ جائیں گے، جنت میں ایسے لوگ داخل کیے جائیں گے جن کے دلوں کی کیفیت پرندوں کے دلوں کے مشابہ ہوگی۔ یدخل الجنت اقوام افئدتهم مثل افئدۃ الطیر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جناب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جنت میں ہر آدمی نہیں جائے گا، جنت میں ایسے لوگ داخل کیے جائیں گے جن کے دلوں کی کیفیت پرندوں کے دلوں کے مشابہ ہوگی۔ پرندوں جیسا دل ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں بعض لوگوں کو بات بات پہ رونا آ جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار تیرا دل تو ایسا لگتا ہے جیسے چڑیا کا دل ہے تیرے پاس۔ چڑیا کا دل ہونا کمال ہے۔ ہم سارے جو بیٹھے ہیں نا، مجھ سمیت اللہ جس پر رحم کرے وہ اور بات ہے، ہم درندوں والے دل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، درندوں والے دل ہیں ہمارے پاس۔ انسانوں کے اندر جو پرندوں والا دل ہوتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں آسان مثال دے دیتا ہوں۔ آپ نے شیر خوار معصوم چھوٹے بچے دیکھے ہوں گے، ان کے دل اس وقت کے اندر سب کے پرندوں جیسے ہوں گے۔ ذرا سا ڈانٹ دو رونا شروع، ذرا سا تیز آواز سے بات کر لو سہم جائے گا، اور مجھ جیسے خراٹ سے ذرا تیز آواز میں بات کرو، اتنی بڑی زبان نکالو گے نا میرے آگے، میں اتنی بڑی زبان لے کر مقابلے پہ آؤں گا۔ میں خراٹ ہوں، میرا دل پرندوں جیسا نہیں ہے، میرا دل تو درندوں جیسا ہے، چوپایوں جیسا ہے۔ اس لیے میرے لیے جنت میں جانا مسئلہ ہے۔ یدخل الجنت اقوام افئدتهم مثل افئدۃ الطیر، جنت میں ایسے لوگ جائیں گے جن کے دلوں کی کیفیت، جن کے دل پرندوں کے دلوں کے مشابہ ہوں گے۔ تو پرندوں کے جیسے دل رکھنے والوں کو اللہ جنت عطا کرے گا۔ اور یہاں پر جو مشابہت ہے، جو محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں پر پرندوں کے دلوں سے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو وجہ تشبیہ ہے نا، یہاں پر وجہ تشبیہ اصل میں رقت اور لین کے معنی کے اندر ہے۔ جیسے پرندوں کے دل نرم ہوتے ہیں، ان میں رقت ہوتی ہے، جلد اثر قبول کر لیتے ہیں، ذرا سا ڈرا دو ڈر جاتے ہیں، ذرا سا دھمکا دو، تیز آواز ذرا سا درخت کے نیچے کر کے کرو، اڑ کے بھاگ جائیں گے۔ ذرا سی آپ دیکھو کہ کوئی پٹاخہ ہوتا ہے، پورے درختوں پہ سے کوے کیا چڑیا کیا کائیں 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 کرتے 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 اڑ جاتے ہیں۔ PMT کا دھماکہ ہوتا ہے، پورے علاقے کے پرندے اور کتے اور بلی کو اس دھماکے کا کوئی اثر، بس زیادہ یہ کرے گا کتا کہ یوں اٹھا کر دیکھے گا کہ ہوا کیا ہے، دوڑ لگا کے جان بچا کے بھاگے گا نہیں، اس کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑا ایٹم بم گرا دو۔ تو درندوں کے دلوں میں سختی ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں کہتا چلوں، انسان کے دل کے نرم اور سخت ہونے کے اوپر اس کی غذا کا بھی اثر ہوتا ہے۔ درندے کیا کھاتے ہیں؟ درندے گوشت خور ہیں، اور پرندے دانا چگتی ہے چڑیا۔ اور جو پرندے گوشت خور ہوتے ہیں ان کے اندر بھی درندوں والی صفت ہوتی ہے سختی کی، جیسے عقاب ہے، شاہین ہے، باز ہے۔ لیکن جو چڑیا ہوتی ہے، کبوتر ہوتا ہے، اس کا دانا کیا ہے؟ اناج ہے، یہ چاول کھاتی ہے، چاول۔ تو جو مخلوق دال زیادہ کھاتی ہے، چاول زیادہ کھاتی ہے، اناج کھاتی ہے، گوشت کم کھاتی ہے، اس کے دل نرم ہوتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک مرتبہ ایک عالم آئے ان کی زمانے خلافت میں، اور ان کو خلافت سے متعلق کوئی وعید والی حدیث سنا دی۔ امر خلافت سے متعلق جو امیر کی اور خلیفہ وقت بادشاہ کی جو ذمہ داری اور اس کی گردن کے اوپر جو ذمہ داری کا طوق ہے، اور اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن جو اس کے لیے سختیاں پیش آنی ہیں، اس پر کوئی وعید والی حدیث سنا دی۔
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑا زار و قطار آنسوؤں سے رونے لگے، داڑھی مبارک حضرت کی آنسوؤں سے روتے روتے تر ہو گئی. تو وہ عالم جو تھے ان کو شرمندگی ہوئی کہ میں نے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کا دل اتنا زیادہ غم زدہ کر دیا. تو اپنے آپ سے شرمندہ ہو کر کہنے لگے حضرت کے سامنے کہ حضرت مجھے پتا ہوتا کہ اس وعید والی اور ترہیب والی بات کو اور حدیث کو سن کر آپ پر اتنی کیفیت اور اثر واقع ہوگا تو میں اس سے کم درجے کی وعید والی حدیث سناتا، اتنی سخت نہ سناتا. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر آپ ہمیں اس سے کم درجے کی وعید والی حدیث سناتے تب بھی ہمارا حال رو رو کر یہی ہوتا جو اس سے ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے کھانے میں دال کا استعمال کرتے ہیں اور کتابوں میں لکھا ہے جو دال کثرت سے کھاتا ہو وہ روتا زیادہ ہے. اس لیے ہم مدرسے والے زیادہ تر کیا ہوتے رہتے ہیں؟ روتے رہتے ہیں. ہم مدرسے والے کہتے ہیں بھائی یہ جتنے رونے دھونے والے اللہ والے پیدا ہوئے ہیں یہ مدرسوں کی پیداوار ہے. کیوں؟ ان کو پورے 10 سال دال کھلاتے ہیں، کنٹینیو 10 سال تک دال کھا کر مولوی بناؤں میں بھی. گوشت کھانے والوں کا دل سخت ہو جاتا، گوشت میں سختی ہے. اسے ایمانداری سے بتاؤ، گوشت کی سختی اور دال کی نرمی کے اوپر دلیل دے دیتا ہوں. پکانے کے اندر زیادہ ٹائم کون سی چیز گلنے میں لیتی ہے؟ بولو. یہ والی مرغی نہیں کہہ رہا، یہ تو دال سے بھی زیادہ برباد ہے. اس کو تو دھوپ میں بھی اگر رکھ دو نا تو تیز دھوپ ہو آج جیسی اس میں بھی پک جائے گی. یہ مسالہ لگا کے تھوڑا سا اس کے اندر تم جو ہے نا وہ پپیتے کا پاؤڈر ملا کر اس کو دھوپ میں رکھ دو، ٹکا تیار ہے. گوشت تو اس کو کہتے ہیں جو گائے کا ہوتا ہے، بکرے کا ہوتا ہے. دال چاول کو ایک ابالا دو تیار ہو جاتے ہیں. تو يدخل الجنت اقوام افئدتهم مثل افئدة الطير او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دلوں کی کیفیت پرندوں کے دلوں کے مشابہ ہوگی. تو میں نے آپ سے کہا یہاں جو تشبیہ ہے یہ لین اور رقت کے معنی کے اندر ہے کہ پرندے کے اندر، اس میں چڑیا کے اندر رقت بہت ہوتی ہے. جب رقت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر اثر کو جلدی قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. دل نرم ہوگا آپ بیان کو جلدی آپ کے اوپر بیان کا جلدی اثر ہوگا. دل سخت ہوگا نا، خراٹ دل ہوگا تو آپ کو کتنی بھی سخت باتیں سنا دی جائے اور کتنی بھی سخت باتیں مجھے سنائی جائیں میرے اوپر اثر نہیں ہوگا. اگر میرا دل نرم ہے، صحابہ کے قلوب نرم تھے، اس لیے اللہ کے نبی کی جس مجلس میں آ کر بیٹھتے باتیں سنا کرتے تھے آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو جاتی تھی. ہم 2 گھنٹے بھی بیان سنتے رہیں ہمارے دل پر ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے. کتنی سخت باتیں ہمیں سنا دی جائیں، آخرت کی لائن کی، قبر کا عذاب بتایا جائے، آخرت کے حساب کی شدت بتائی جائے، جہنم کے عذابات بتائے جائیں، قیامت کی سختیاں اور ہولناکیاں بتائی جائیں، کوئی اثر نہیں ہے. اس لیے کہ پرندوں والا دل نہیں ہے بلکہ درندوں والا دل ہے. پرندے اثر جلدی قبول کرتے ہیں. میں نے کہا ذرا سا ایسے کر دو اڑ جائے گا ایک دم. کتے بلی کو پرواہ بھی نہیں ہوگی. بلکہ بعض مرتبہ تو درندوں کی عادت ہے کہ اگر آپ ان کو ایسے کر کے ڈسٹرب کریں یا کچھ ان کو ڈنڈا دکھائیں تو وہ ڈرنے کے بجائے مقابلے پہ آ جاتے ہیں، الٹا بھونکنے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، مقابلے کے اوپر آ جاتا ہے، مقابلے کی تیاری شروع کر دیتا ہے، ایک دم چوکنا ہو کر لڑنے شروع ہو جائے گا. اس میں سختی ہے. پھر پرندوں کے اندر ایک خوبی یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا پرندوں جیسے دل لے کر آؤ گے تو جنت میں جاؤ گے. پرندوں کے دلوں کے اندر اللہ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے، پرندہ ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کینہ پرور. چوپائے کینہ پرور ہوتے ہیں، اس لیے اونٹ والوں میں کینہ ہوتا ہے، گھوڑے والوں میں تکبر ہوتا ہے اور بکری والوں میں تواضع ہوتی ہے. ہر جانور کا اثر اس کے مالک پر پڑتا ہے. تو جب جانور کا اثر مالک پر پڑ سکتا ہے تو مالک اگر صفات والا ہو تو اس کا اثر دوسرے انسانوں پر اور اس کے جانوروں پہ کیوں نہیں پڑے گا؟ انسان اثر قبول کرتا ہے. تو اونٹ والوں میں کینہ ہے اور گھوڑے والوں میں تکبر ہے اور بکری والوں میں تواضع ہوتی ہے. تو جانوروں کے ساتھ رہنا اس کا اثر انسان میں آ سکتا ہے. تو کسی اللہ والے کے ساتھ، کسی عالم دین کے ساتھ اگر کوئی اپنی نشست و برخاست رکھے اور اس کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا کرے تو اس عالم کی صفات کا اثر سامنے والے پر کیوں واقع نہ ہو؟ ہم بیٹھتے نہیں اللہ والوں کے ساتھ،
ہمیں فرصت نہیں ہے علماء کے بعد بیٹھنے کی، اس وجہ سے ہمارے اوپر ان کا اثر واقع نہیں ہوتا۔ صحابہ میں نبی والی کوالٹیاں کیوں آئی تھیں؟ صحابہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات کیوں منتقل ہوئی تھی؟ وہ حضور کے ساتھ بیٹھنے کے عادی تھے، حضور کے ساتھ بیٹھنے کے عادی تھے۔ ہم آتن جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھنے کا اہتمام کرتے تھے، بہانہ تلاش کرتے تھے، موقع تلاش کرتے تھے، انتظار میں رہتے تھے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہماری زندگی کے کچھ لمحے گزر جائیں اور اللہ کے نبی کچھ فرمائیں اور ہمیں سننے کا اور ہمیں اپنے علم میں اضافہ کرنے کا اور اپنی زندگی کو اور اپنے کردار کو سنوارنے کا موقع مل جائے۔ کیونکہ حضور جب بھی بات کیا کرتے تھے آپ کی باتیں علم سے خالی نہیں ہوتی تھیں، آپ کی گفتگو کردار کے بنانے والی گفتگو ہوتی تھی، انسان کو انسانی صفات کے اوپر آگے بڑھانے والی گفتگو ہوتی تھی۔ کبھی بھی حضور کی مجلس کے اندر لایانی گفتگو نہیں تھی۔ ہمارے درمیان کے اندر آخرت کا موضوع نہیں ہے، ہمارے درمیان کے اندر قبر ذکر نہیں ہے، قبر کے حالات ہمارے اندر مذکور نہیں ہے، قبر کی تیاری کا گفتگو ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ہم صرف باتوں کے اوپر بھگار لگا رہے ہوتے ہیں، عملی کردار ہمارا صفر ہے، عملی کردار ہمارا بیکار ہے، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہمارے پورے پاکستان والے اگر سورہ کہف کا جمعے کے دن پڑھنے کا اہتمام کریں، میرے ملک کا ایک مسلم بھائی اور میرے ملک کی ایک مسلم بہن اگر سورہ کہف جمعے کے دن کسی وقت بھی ترک نہ کریں، اللہ کی قسم اس ملک کے ایک ایک فرد کو اللہ تعالیٰ ہر باطل فتنے سے خود ہی محفوظ کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ حدیث ذکر ہے من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة فهو معصوم إلى 8 أيام من كل فتن وإن خرج الدجال عصم منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ابن کثیر نے اس روایت کو حضرت علی کے حوالے سے نقل کیا، جاؤ جا کر ابن کثیر کی تفسیر میں سورہ کہف کے شروع کے اندر اس روایت کی فضیلت میں دیکھ، اس سورت کی فضیلت میں دیکھ لو۔ میں عربی کی عبارت حفظ کی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اردو کا ترجمہ آپ کی وجہ سے کر رہا ہوں کہ آپ عربی دان نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس مسلمان نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لی وہ پورے اگلے 8 دنوں تک یعنی اگلے جمعے کے آنے تک فَهُوَ مَعْصُومٌ إِلَى 8 أَيَّامٍ مِّن كُلِّ فِتَن۔ جو مسلمان جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو پورے 8 دنوں تک یعنی اگلے جمعے کے آنے تک اللہ تعالیٰ اس کی ہر آنے والے فتنے سے حفاظت فرما لیں گے، ہر آنے والے فتنے سے اللہ اس کو محفوظ کرے گا، ہر فتنے سے حفاظت ہوگی۔ اگر ان 8 دنوں میں دجال اکبر جیسا فتنہ بھی ظاہر ہو گیا تو اللہ اس دجال اکبر کے فتنے سے بھی اس کے ایمان کی اور اللہ اس کی جان کی حفاظت فرما لے۔ ہم فتنوں سے بچنے کا راستہ صرف مادیت میں تلاش کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مادیت کی تیاری نہ ہو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ تم اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جتنا تم سے حرب اور آلات جنگ تیار کرنے کی صلاحیت ہے، اے مسلمانوں تم کافروں سے لڑنے کے لیے آلات حرب کی تیاری کر کے رکھو، لیکن یاد رکھو کہ فتنوں سے بچاؤ کا راستہ صرف آلات حرب نہیں ہے، فتنوں سے بچاؤ کا راستہ اللہ نے اعمال کو بھی بنایا ہے۔ کس کو بنایا بولو؟ اعمال کو بنایا۔ میرے بھائیوں ہم ہر اس بات کو ماننے کو تیار ہوتے ہیں جو لاجک کے ذریعے سے سمجھائی جائے، جو ہمارے دماغ میں نہ آئے ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں کھلم کھلا۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کری، بتاؤ لاجک کے مطابق کیا حفاظت ممکن تھی؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اندر حفاظت کری، تم پر تو ابھی آگ آئی نہیں ہے، ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ آگ کے اندر بھی اگر ہم ہوں گے تو اللہ اعمال کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے حفاظت فرمائے گا۔ ان کو آگ میں جلتی ہوئی آگ میں گرایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے بدن کے ایک بال کو بھی آگ نے نہ جلایا۔ بتاؤ حفاظت کرنے والے نے لاجک کیا ہے اس سے حفاظت کی؟ کیسے حفاظت کی ہوگی؟ کیسے کی ہوگی؟ اللہ حفاظت کرنے پہ آئے تو اللہ کو کسی سبب کے ذریعے سے حفاظت کرنے کی حاجت اور ضرورت
اللہ مسببُل اسباب ہے، اللہ کام بنانے پہ آتا ہے تو بغیر سبب کے کام بناتا ہے، اور اللہ کام بگاڑنے پہ آتا ہے تو بغیر کسی سبب کے اللہ کام بگاڑ دیتا ہے۔ اس کو کام کے بنانے میں کسی سبب کی ضرورت، اس کو کام کے بگاڑنے میں کسی سبب کی ضرورت، اس کو صحت دینے میں کسی دوا کی ضرورت، اس کو بیمار کرنے کے اندر کسی غذا کی ضرورت، اس کو عزت دینے کے اندر کسی عزت کے نقشے کی ضرورت، اس کو ذلیل کرنے کے اندر کسی ذلت کے نقشے کی حاجت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ عزت دینے کا ارادہ کرے تو اپنے اختیار سے عزت ایسا دیتا چلا جائے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عزت دینے کا ارادہ کیا، جھوپڑی میں رکھ کر اللہ نے عزت عطا کر دی۔ فرعون کو ذلیل کرنے کا ارادہ کیا، بغیر حکومت چھینے اللہ نے حکومت کے تخت پہ بٹھا کر ذلیل کر دیا۔ مارنے پر آئے تو نمرود کو تخت شاہی پر بٹھا کر ایک مچھر اس کے ناک کے ذریعے سے اندر دماغ میں داخل کر کے اس کو زندہ سلامت رکھ کر اللہ نے جوتے پڑوا کر اس کو مار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ بچانے پہ آئے تو آگ کی دہکتی ہوئی حال کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ساتھ کے اندر بچایا، اور معمولی نہیں بچایا، ایسا بچایا کہ اس 40 دن جو آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گزرے، کسی نے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا آپ کی زندگی کے سب سے بہترین دن کون سے تھے؟ فرمایا میری زندگی کے سب سے شاندار دن اور بہترین دن اور مزے کے دن تو وہ تھے جو آگ میں نے جو دن میں نے نمرود کی دہکتی ہوئی آگ میں گزارے تھے۔ وہ کیوں بہتر ہو گئے؟ وہ کیسے بہتر ہو گئے؟ بہتر یوں ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے انواع قسم کے پھلوں کا انتظام کر دیا تھا۔ کس نے کیا بولو؟ اللہ نے کیا۔ اللہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں میں کیا عرض کر رہا تھا کہ جنت میں ایسے لوگ جاویں گے جن کے دلوں کی کیفیت جو ہے وہ پرندوں کے دلوں کے مشابہ ہوگی۔ اللہ ایسے لوگوں کو جنت عطا کرے گا۔ تو پرندوں کے اندر اثر جل قبول کرنے کی صفت ہوتی ہے، پرندوں کے اندر کینہ نہیں ہوتا۔ اور پرندوں کی ایک صفت بڑی پیاری ہے کہ پرندے جو ہے چند تنکوں پر اپنا آشیانہ بنا کر ساری زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں۔ دنیا کی دوڑ نہیں ہے۔ پرندوں کی ایک خوبی آپ کیا دیکھیں گے؟ چند تنکوں پر اپنا آشیانہ بناتے ہیں اور بنانے کے بعد ساری زندگی ان چند تنکوں پہ بولے بھائی گزار دیں۔ حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ پر تم ایسے بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں ایسی روزی عطا کرے گا جیسے پرندوں کو اللہ روزی دیتا ہے۔ صبح خالی پیٹ اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے لوٹتے ہیں۔ شہد کی مکھی سے کسی نے پوچھا اے شہد کی مکھی، تو جو رس چوس کر لے کر اپنے چھتے میں لا کر اگالتی ہے یہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ حالانکہ تو جنگل کے جگہ جگہ پھولوں کے اوپر کڑواہٹوں پر اور کڑوے کڑوے پھولوں پر جا کر بیٹھ کر رس چوس کے آتی ہے۔ تو شہد کی مکھی نے کہا کہ جب میں اپنے گھر کی طرف لوٹتی ہوں تو واپسی میں نبی پاک پر درود پاک پڑھتی ہوئی جاتی ہوں، اللہ اس درود کی وجہ سے اس کے اندر مٹھاس کو پیدا کر دیتا ہے۔ درود میں مٹھاس ہے، درود میں مٹھاس ہے، درود میں مٹھاس ہے۔ کثرت سے درود پڑھا کرو بھائیوں، پڑھو گے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے بھائیوں، 3:30 ہو گئے، نماز کا وقت ہو گیا، چھٹی کی وجہ سے مجمع زیادہ آ جاتا ہے۔